بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی دوا، کوئی وسیلہ کام نہیں آ رہا ہوتا۔ انسان تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں دنیا کے سارے راستے اور تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک اسی موڑ سے میرے رب کا معجزاتی راستہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ مائی سارہ علیہ السلام کی۔ ایک طویل عمر گزر چکی تھی، سر کے بال سفید ہو رہے تھے اور ظاہری اسباب کے مطابق اولاد کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ دنیا کہتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن مائی سارہ کا دل اللہ کی رحمت پر کتنا مضبوط تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب گھر میں مہمان آئے، اور وہ مہمان فرشتے تھے جو خوشخبری لے کر آئے تھے۔ جب فرشتوں نے بڑھاپے کے اس دور میں انہیں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو مائی سارہ نے حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم انسان کسی معجزے پر حیران ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا اس عمر میں میرے ہاں اولاد ہوگی، جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی ضعیف ہیں؟ تب فرشتوں نے وہ جملہ کہا جو آج آپ کو اور مجھے اپنے دل پر لکھ لینا چاہیے، کیا تم اللہ کے فیصلے پر حیران ہوتی ہو؟ سبحان اللہ! جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں اللہ کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ مائی سارہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا کہہ دے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤ، کیونکہ وہ رب 90 سال کی عمر میں مائی سارہ کی گود ہری کر سکتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کی بند گلیوں میں بھی راستہ کھول سکتا ہے۔ اسی طرح مائی سارہ کی طرح ایک اور واقعہ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ملتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، سر کے بال شعلے کی طرح سفید تھے، اور ان کی بیوی بانجھ تھی، یعنی دنیاوی طور پر اولاد کا کوئی چانس نہیں تھا۔ انہوں نے جب محراب میں کھڑے ہو کر اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا، تو اللہ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی حیرت سے پوچھا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ تو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قال کذالک قال ربک هو علی ہین، فرمایا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ ناظرین غور تو کیجئے، جو چیز انسان کے لیے ناممکن ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے صرف ہین یعنی معمولی اور آسان ہوتی ہے۔ اب ایک اور بڑے واقعے کی طرف، جہاں موت سامنے تھی اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے، تو پیچھے سے فرعون کا ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر اسلحہ لے کر پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل کے سامنے الٹے ہاتھ پر پہاڑ تھا، سیدھے ہاتھ پر پہاڑ تھا، پیچھے فرعون کی ظالم فوج تھی، اور بالکل سامنے گہرا سمندر تھا۔ قوم رو پڑی اور کہنے لگی، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ دنیاوی لحاظ سے واقعی کوئی راستہ نہیں تھا، آگے جائیں تو ڈوب کر مریں، پیچھے جائیں تو فرعون کاٹ دے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، انہوں نے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ لاٹھی مارتے ہی سمندر کے بیچ میں 12 خشک راستے بن گئے۔ جہاں دنیا کے راستے ختم ہوئے، وہاں پانی کے بیچ میں سے رب نے راستہ نکال دیا۔ اللہ پاک قرآن مجید کی سورہ طلاق میں ایک ایسا زبردست وعدہ فرماتا ہے جو ہر پریشان حال انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق اور کامیابی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مخرج کا مطلب ہی نکلنے کا راستہ ہے، یعنی جب آپ کو لگے کہ آپ ہر طرف سے پھنس چکے ہیں تو تقوی اختیار کریں، اللہ وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں آپ کا دماغ بھی کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سورہ انشراح میں اللہ نے دوبارہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ایک مشہور حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان یا امید رکھتا ہے۔ اگر بندہ یہ سوچے گا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں تباہ ہو گیا، تو وہ مایوس رہے گا، لیکن اگر بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ امید رکھے گا کہ میرا رب سب ٹھیک کر دے گا، تو اللہ اس کی امید کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ رکھو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق اور راستے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو مایوس مت ہوں، کمنٹ میں یا اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگائیں اور اس یقین کے ساتھ اٹھیں کہ وہ رب آپ کے لیے بھی معجزہ کرے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، مائی سارہ کا 90 سال کی عمر میں ماں بننا، حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بڑھاپے میں اولاد ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کا پھٹ جانا، یہ سب واقعات ہمیں صرف ایک بات سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنے مسائل کو دیکھ کر یہ مت کہیے کہ یہ بہت بڑے ہیں، بلکہ اپنے مسائل سے کہیں کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر آج آپ کی نوکری نہیں ہے، کاروبار بند ہے، بیماری نے گھیرا ہوا ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے تو سجدے میں گر جائیں۔ جہاں آپ کی ہمت ختم ہوتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت کی شروعات ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کا سبب بنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا۔ ہر طرح کی چھوٹی بڑی پریشانی سے، دکھ سے اور مصیبت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، سب کے لیے دعا کیا کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔